بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹوورڈز دین اسلام چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی عاجزی اور انکساری کا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس آئی، جو کہ عراق میں رہتی تھی۔ اس عورت کا خاوند فوت ہو گیا، اس کی 5 بچیاں یتیم ہو گئیں۔ اس نے عراق سے سفر کیا تاکہ اپنی بچیوں کا وظیفہ مقرر کروا سکے۔ اس عورت نے لوگوں سے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا، وہ دروازے پر ٹاٹ لگا ہوا ہے، وہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ اس عورت نے دروازے پر دستک دی۔ ایک خاتون نے دروازہ کھولا اور اس عورت کو اندر بلا لیا۔ کہتی ہیں، جب میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو بڑا سا صحن تھا، ایک طرف کنواں تھا اور ایک طرف بڑا درخت تھا۔ ایک چھوٹی سی جگہ برتن دھونے کے لیے بنائی ہوئی تھی۔ ایک خاتون برتنوں کو صابن لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے اس خاتون نے درخت کے نیچے بٹھایا، پانی پلایا اور پوچھا، کیسے آئی ہو؟ میں نے کہا، امیر المؤمنین سے ملنا ہے۔ کہنے لگی، بیٹھو، تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں۔ میں نے سمجھا کہ یہ خاتون گھر کی ملازمہ ہے۔ میں تھوڑی دیر بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر گزری تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ اس خاتون نے دروازہ کھولا۔ جب وہ شخص اندر آئے تو کہنے لگی، بڑی دیر سے برتنوں کو صابن لگا کر بیٹھی ہوں، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ صاحب کہتے ہیں، بس تھوڑا سا مصروف ہو گیا تھا۔ پھر وہ شخص دوڑے، کنویں سے پانی نکالا، اس خاتون کو دیا۔ اس نے برتن دھوئے اور تھوڑا سا سرکہ اور رات کی بچی ہوئی روٹی لائی۔ اس شخص نے وہ روٹی کھائی۔ میں نے سمجھا یہ دونوں گھر کے ملازم ہیں، عمر بن عبدالعزیز کے یہاں کام کاج کرتے ہیں۔ جب وہ شخص کھانا کھا چکے تو اس خاتون نے مجھے کہا، امیر المؤمنین سے مل لو۔ میں نے کہا، کہاں ہے امیر المؤمنین؟ اس خاتون نے کہا، یہ جو شخص آیا ہے، کنویں سے پانی نکالا ہے، سرکے سے روٹی کھائی ہے، یہی مسلمانوں کا امیر المؤمنین ہے۔ کہتی ہیں، میں اٹھ کر امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ کہنے لگی، حضور، میں عراق سے آئی ہوں، میرا خاوند فوت ہو گیا، میری 5 بچیاں ہیں، ان کا وظیفہ مقرر کر دیں۔ کہتی ہیں، میری خواہش تھی کہ ایک بچی کا 100 دینار مقرر کر دیں گے تو 1 سال کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جب میں نے اپنا مقصد بیان کیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رونے لگے۔ میں نے پوچھا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا، تم میری رعایا میں تھی، تمہاری بچیاں یتیم ہو گئی اور تمہیں خود چل کر آنا پڑا۔ میں تمہاری خبر گیری کے لیے نہ پہنچ سکا، میرا کام تھا تمہاری خبر گیری کرتا، مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ جب انہوں نے وظیفہ لکھنا شروع کیا تو میری ایک بچی کا 1000 وظیفہ لکھنا شروع کیا۔ میں نے کہا، اللہ تیرا شکر۔ پھر دوسری بچی کا 1000 دینار وظیفہ لکھا۔ میں نے کہا، اللہ تیرا شکر۔ پھر تیسری بچی کا وظیفہ 1000 دینار لکھا۔ میں نے کہا، اللہ تیرا شکر۔ جب چوتھی بچی کا وظیفہ 1000 دینار لکھا تو میں نے کہا، اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، آپ اسی طرح پھلتے پھولتے رہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے قلم رکھ دیا اور کہنے لگے، چاروں بچیوں سے کہنا اس کو بھی اپنے وظیفے میں شامل کر لیں، میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھوں گا۔ 4 بہنوں سے کہنا بانٹ کر اس کو بھی دے دیں۔ میں نے کہا، 5ویں کا کیوں نہیں لکھ رہے؟ کہنے لگے، جب تم اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی، میں بھی اپنے رب سے جڑا ہوا تھا اور اللہ سے ڈر کر لکھ رہا تھا۔ جب تم نے میری تعریف شروع کی، میری ذات درمیان میں آ گئی۔ اگر میں وظیفہ لکھوں گا تو اللہ راضی نہیں ہوگا، میرے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے گی۔ اب تم جاؤ اور میری اس تحریر کو عراق کے گورنر کو دے دو۔ کہتی ہیں، میں وہاں سے نکلی اور عراق پہنچنے میں مجھے کئی دن لگ گئے۔ جب میں نے عراق کے گورنر کو وہ رکا دیا تو وہ رونے لگے۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ کہنے لگے، آج رات عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ میں بھی تڑپ کے روئی۔ میں نے کہا، میری یتیم بچیوں کا کیا بنے گا؟ تو وہ گورنر کہنے لگے، تمہاری بچیوں کے وظیفے جاری رہیں گے۔ اگر میں گورنر رہا تو خزانے سے پیسے ملتے رہیں گے، اگر میں گورنر نہ بھی رہا تو میں مالدار ہوں، تمہاری بچیوں کو پیسے دیتا رہوں گا۔ میں نے کہا، آپ کیوں دیں گے؟ تو وہ رونے لگے۔ کہنے لگے، اگر عمر بن عبدالعزیز جیسا امیر ہو تو اللہ میرے جیسے گورنر کے دل میں بھی رحم ڈال دیتا ہے اور میرے جیسے لوگوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی کو آواز دی، وہ آئی، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ دوسری بیٹی کو آواز دی، وہ آئی، اس نے بھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ تیسری بیٹی نے بھی ایسے ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ بیوی سے کہنے لگے، ان بچیوں کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ بیوی رو پڑی، کہنے لگی، 4 دن ہو گئے میری بیٹیاں پیاز سے روٹی کھا رہی ہیں، ان کے منہ سے بو آتی ہے، آپ کے سامنے آتی ہیں تو منہ پر ہاتھ رکھ لیتی ہیں۔ بیوی رو رہی تھی۔
عمر بن عبدالعزیز رحمہ جلال میں آ گئے، فرمانے لگے تم رو رہی ہو، تم نے میرے گھر میں رہ کر اللہ کی ناشکری کی ہے، شکر نہیں کرتی، تمہیں روٹی اور پیاز گھر کے اندر مل رہا ہے، آؤ میں تمہیں دکھاؤں، لوگوں کو یہ بھی میسر نہیں اور وہ مانگ کر کھاتے ہیں، شکر کرو فاقے کاٹنے نہیں پڑے۔ فرمانے لگے میں نے تو مصطفیٰ کے وہ حالات بھی سنے ہیں کہ کئی دن بی بی فاطمہ فاقے سے رہتی تھی، سادگی عاجزی کی نعت ان لوگوں کی تھی، لیکن آج کل سب کچھ میسر ہوتے ہوئے بھی شکر کے ہم اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ پاک صبر اور شکر کرنے والا بنائے، اللہ پاک نعمتوں پر شکر اور مصیبت پر صبر کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔